نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیر کی تعلیم فرمائی اور اپنی حیات مقدسہ کے ہر پہلو کو نمونے کے طور پر امت کے سامنے پیش فرمایا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہم کو ایسا پیارا نبی عطا فرمایا جنہوں نے ایسے اسالیب زندگی پیش فرمائے کہ اگر ان کو بطور نمونہ پیش نظر رکھ کر ہم زندگی گزاریں تو بفضل تعالی کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ صحت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمایاں اور واضح کلیئر ارشادات فرمائے کہ خامی اور کمی کا حبہ برابر بھی شائبہ نہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک روشن شمع کے مانند ہیں اور ہماری زندگی کے ہر دور میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک چقندر ہے، جسے عربی میں سلق کہتے ہیں، انگلش میں بیٹ روٹس کہتے ہیں۔ پاکستان، شمالی افریقہ، یورپ میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ جنگلی قسم بھی ہوتی ہے مگر خوراک اور علاج کے لیے وہ بیکار ہوتی ہے۔ یورپ میں 1548 عیسوی میں افریقہ سے لایا گیا۔ وہاں خوراک اور صنعت میں آلو کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ساگ کے خاندان سے ہے مگر خوراک میں جو اس کا حصہ پسند کیا جاتا ہے وہ جڑ ہے۔ غذائی عناصر جمع ہو کر شلغم جیسی بنا لیتے ہیں۔ گولے پر جڑوں کے مزید ریشے اور بال ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر رنگ بھورا، قرمزی، لال ہوتا ہے۔ سفید قسم بھی ہوتی ہے۔ یورپ میں بستانی، سفید، سمندری، شکری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پھول، جڑ، پتے یہ خوراک میں استعمال ہوتے ہیں۔ سلاد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابال کر کھاتے ہیں، گوشت کے ساتھ پکاتے ہیں، اچار ڈالتے ہیں۔ یورپ میں اس سے چینی بنائی جاتی ہے۔ اس کی شکری میں 24% شکر ہے۔ چقندر کی چینی زیادہ سفید ہوتی ہے لیکن گنے سے کم میٹھی ہوتی ہے۔ ایک قسم بیٹا سیلا کی جڑ ناقابل توجہ ہے۔ آئرلینڈ کے ساحلی علاقوں میں رس بھرے پتے لذیذ کاشت کے طور پر کھیتی کی جاتی ہے۔ پتے مانند گندلوں کے ساگ کے پکائے جاتے ہیں۔ پالک میں آکسیلیٹ زیادہ ہوتا ہے جس سے جلن پیشاب میں اور کبھی کبھی پتھری ہونا متوقع ہوتی ہے۔ چقندر کے پتے اس نقصان سے پاک ہیں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کھجور پیش کی، دونوں کھاتے رہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی تم بیماری سے اٹھے ہو، زیادہ مت کھاؤ۔ پھر چقندر کا سالن، جو کی روٹی پیش کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی یہ خوب کھاؤ، تمہارے لیے مفید ہے۔ ابو داؤد، ترمذی کی یہ حدیث۔ روایت حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جمعے کے دن ایک ضعیفہ چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر پکا کر خوب گھوٹتی تھیں اور سب لوگوں کو وہ کھانا پیسے سے کھلاتی تھیں۔ محدثین کے مشاہدات، چقندر ٹھنڈا ہے مگر ناگوار جسم نہیں، جسم کے سدے کھولتا ہے۔ سیاہ قسم جو ہے وہ قابض ہے۔ چقندر کاٹ کر سر پر ملنے سے گرتے بال رک جاتے ہیں۔ ایکزیما اور پتی میں مفید ہے۔ پکا کر پانی میں گھوٹ کر سر پر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ سر میں جو خشکی بھوسی ہو جاتی ہے، روسی ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں تو مفید ہے۔ چقندر کا کھانا جگر کا فعل بہتر ہوتا ہے۔ سوزش تلی کی کم ہو جاتی ہے۔ سیاہ قسم مسور کی دال کے ساتھ پکانا ثقیل ہے۔ سفید قسم مسور کی دال کے ساتھ جو کمزوری قولین کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ غذائیت کم، پیٹ کو بوجھل کرتا ہے، خون جلاتا ہے، فقر الدم پیدا کرتا ہے۔ اس اصلاح کے لیے سرکہ اور السی ملا کر پکانا مفید ہے۔ اکثر قسمیں قابض ہیں، دیر سے ہضم ہونے کی وجہ سے پیٹ میں نفخ پیدا کرتا ہے۔ محدثین کرام کے مشاہدات چقندر کے بارے میں مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہدایت فرمائی
کہ وہ اس کے سالن کو کھائیں، بیماری کے بعد جو کمزوری ہو گئی ہے وہ دور ہوگی۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ کمزوری دور کرنے اور جلد ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شکر عام طور پر چقندر میں 24% ہوتی ہے۔ بیماری یا بعد بیماری کی کمزوری کے لیے گلوکوز دیا جاتا ہے۔ شکر نشاستہ کسی قسم کا ہو، جسم کے اندر مختصر عمل کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چقندر کے دیگر اجزاء سے قطع نظر کر لیں تو شکر کی موجودگی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ پھل یا سبزی کوئی سی بھی ہو، اس میں ناقابل ہضم مادہ کثیر موجود ہوتا ہے جو قبض دور کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے دونوں مقام پر جو استعمال کیے گئے۔ چقندر میں دل کو تسکین دینے والی ٹھنڈک ہے۔ سیاہ قسم قابض ہوتی ہیں، اس کا پانی نکال کر خارش، چھیپ، خصوصاً دانت کو بہت مفید ہے۔ جلدی بیماریاں، اسکن پرابلمز جو پھپھوندی سے ہوتی ہیں، عرق چقندر پھپھوندی کو دور کرتا ہے۔ جراثیم کش دوائیں پھپھوندی سے تیار ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے جسم سے ان کے زہریلے اثرات زائل کرنے میں چقندر کا بھی دخل ہو۔ چقندر کا پانی شہد کے ساتھ پینے سے بڑھی ہوئی تلی کم ہوتی ہے، جگر میں پیدا رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ شہد یرقان کا بہترین علاج ہے۔ طب جدید میں یرقان میں گلوکوز دیا جاتا ہے۔ فنی نقطۂ نظر سے شہد اور چقندر کا پانی یرقان میں مفید ہوگا، بلکہ صفرا کی نالیوں میں پتھری یا دوسرے اسباب سے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے گا۔ سفید چقندر مسور کی دال میں پکایا جائے تو طاقت دیتا ہے اور اسہال کو دور کرتا ہے۔ اطباء قدیم کے مشاہدات، سیاہ قسم جو ہے وہ قابض ہے۔ خرابی ہاضمہ کی استعداد سفید کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ دست آور ہے۔ سب سے مفید چیز پتے ہیں۔ ان کا پانی نکال کر اڑے بالوں کی جگہ لگائیں، بال نکل آتے ہیں۔ ان کے جوشاندے سے سر دھونا روسی کو دور کرتا ہے۔ چہرے کے داغ، حساسیت، چھیپ میں مفید ہیں۔ اس کی مالش سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ورم والے مقام پر پانی ملنے سے ورم دور ہو جاتا ہے۔ آگ سے جھلسی جگہ پر اس پانی کو لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہی پانی شہد یا روغن بادام کے ساتھ ملا کر نیم گرم یعنی ہاف وارم کان میں ٹپکانے سے ورم و درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ چقندر کے پتوں کا پانی نکال کر اس سے کلی کرنا یا مسوڑوں پر ملنے سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ ایسا کرنے کے بعد پھر درد نہیں ہوتا۔ بال سر کے کم ہوں تو چقندر کے پانی سے دھونا مفید ہے۔ نجم الغنی خاں اس میں بورۂ ارمنی ملا کر استسقاء اور ہاتھ پیروں کے ورم پر لیپ کرنے کی تجویز کرتے تھے اور فائدہ بیان کرتے تھے۔ استسقاء کا مرض پیاس کا مرض ہوتا ہے۔ چقندر کے اجزاء دست آور ہیں، جبکہ اس کا پانی دستوں کو بند کرتا ہے۔ سرخ رنگ کی قسم کو پکا کر کھانا کمزوری اور ضعف باہ میں مفید ہے۔ رائی اور سرکہ ڈال کر پکانے کے بعد کھایا جائے تو یہ جگر اور تلی کے سدے نکال دیتا ہے۔ اسے کافی دنوں تک کھانے سے درد گردہ، مثانہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی ترکیب مرگی کی شدت کم کرنے میں مفید ہے۔ حکیم مفتی فضل الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ چقندر کے قتلے کاٹ کر پانی میں خوب ابالا جائے۔ اس پانی کے ساتھ سوتے ہوئے نقرس یا گٹھیا والے جوڑوں کو بار بار دھونے سے ورم جاتا رہتا ہے۔ چقندر کے بیج معدے میں غذا کو خراب کرتے ہیں۔ اطباء نے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ اس کے بیجوں کا بیان نہیں کیا ہے۔ چقندر میں ایک کیمیاوی جزو عامل بیٹین پائی جاتی ہے۔ یہ ماہواری کے خون کو بڑھاتی ہے۔ پیشاب آور ہے۔ معدہ آنتوں میں جلن ہو تو رفع کرتی ہے۔ سفید چقندر سے حاصل جزو عامل ملین ہے، جبکہ سرخ قسم سے میسر آنے والی صرف حیض آور ہے۔ جدید مشاہدات، چقندر کی جڑوں کا جوس نکال کر ناک میں ٹپکایا جائے تو سر درد اور دانت درد فوراً دور کرتا ہے۔ اطراف سر لگائیں تو سوزش و جلن
आंखों की दूर करता है। पानी चुकंदर जले हुए पर रोगन जैतून मिलाकर लगाना मुफीद है। सफ़ेद चुकंदर का पानी जिगर की बीमारियों में मुफीद असरात रखता है। चुकंदर के कतलों को पानी में उबालकर उस पानी को सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले पीने से पुरानी कब्ज रफा हो जाती है। बवासीर की शिद्दत में कमी आ जाती है। यूरोप और एशिया में इसके कतलों को उबालकर खाने के साथ सलाद के तौर पर और बतौर सलाद इस्तेमाल होता है। पालक के ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद इसमें उस जैसे मुज़िर असरात नहीं होते हैं, इसीलिए इसके पत्ते सब्ज़ी के तौर पर पकाए जाते हैं और मुफीद असरात रखते हैं। सुर्ख चुकंदर निस्वानी आज़ा के लिए मुफीद माना गया है। निस्वानी आज़ा लेडीज पार्ट्स ऑफ बॉडी, रहम की कमज़ोरी के लिए बतौर सब्ज़ी या जुशांदे के तौर एक तवील अरसा इसको इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद है। जिल्दी ज़ख्म, रूज़ी और खुश्क खारिश में कतलों को पानी और सिरके में उबालकर लगाना मुफीद है। ये मुरक्कब 2-4 दफ़ा लगाने से सर की खुश्की गायब हो जाती है। सिरके की मौजूदगी से ज़ेर नाफ खारिश में भी मुफीद है। अतब्बाए क़दीम व मुहद्दिसीन ने चुकंदर को अच्छे अल्फाज में बयान नहीं किया है, बावजूद इसके दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मकबूल ग़िज़ा है। अगर इसमें नुकसानात होते तो लोग कभी का छोड़ चुके होते, मगर मुशाहिदात इसके बरक्स हैं। चुकंदर एक मुफीद और मुक़व्वी ग़िज़ा है। खारिश की मुतअद्दिद किस्मों में मकामी इस्तेमाल के लिए काबिल एतमाद दवा है। हमारे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस हासिल हो सकें। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सरकार ताजदारे मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए, भलाई के लिए तिब के मैदान में जो कारहाय नुमाया अंजाम फरमाए उनका कोई मिसल नहीं। जिस तरह आपकी ज़ाते मुक़द्दसा बेमिसाल है, इसी तरह आपके इरशादात का कोई जवाब नहीं। आज हमारा टॉपिक मुनक्का है, जिसे अरबी में ज़ुबैब कहते हैं। बड़े अंगूर से मुनक्का और छोटे से किशमिश। जहाँ तैयार माल मंडी तक पहुँचता है या ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वहाँ अंगूर सुखाकर मुनक्का या किशमिश बनाया जाता है। ठंडे ममालिक में यूरोप, फ्रांस, जर्मन, स्पेन में लाखों टन अंगूर पैदा होता है, मगर खाने में बदमज़ा होता है। इसीलिए यूरोप का ज़्यादातर अंगूर शराब साजी में काम आता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिलोचिस्तान और सूबा सरहद का अंगूर लजीज है और पूरे एशिया में मकबूल है। हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का तोहफे के तौर पर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में लेकर फरमाया, इसे खाओ, ये बेहतरीन खाना है। ये थकन दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, आसाब को मजबूत करता है, सालन को खुशबूदार बनाता है, बलगम को निकालता है और चेहरे की रंगत को निखारता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि जिसने रोजाना मुनक्के सुर्ख के 21 दाने खाए, वो उन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिनमें डर लगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्के को जब भिगो दिया जाता था, उस रोज शरबत पीते थे, दूसरे रोज उसी को पीते थे, अगले रोज फिर उसी को पीते थे और बाकी दूसरों को या मुलाजिमीन को दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुनक्का खाया करो मगर छिलका उतार दिया करो, क्योंकि इसके छिलके में बीमारी है और गूदे में शिफा है। बुखारी शरीफ की हदीस है
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی برتن میں کھجور اور منقے کو جمع کر کے نہیں بھگونا چاہیے۔ محدثین کے ارشادات اور مشاہدات میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو حدیث حفظ کرنے کا شوق ہو وہ منقع کھائے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ خود سیب نہیں کھاتے تھے، اسے لیکن بطور غذا کھجور سے بہتر مانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو کوئی منقے کے ساتھ پستہ، لبان کا چھلکا نہار منہ کھائے اس کا ذہن قوی ہو جاتا ہے، یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ زہبی رحمت اللہ علیہ کی دانش میں منقع پیاس لگاتا ہے، جس میں حدت پیدا کرتا ہے، لاغر یعنی کمزور جسم کو موٹا کرتا ہے، اور اس کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں، ڈائجیشن کا امپرومنٹ کرتے ہیں۔ انار کے دانوں کے ساتھ منقے کا خساندہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ ابن نعیم کے مطابق کشمش سے منقع بہتر ہے۔ گودا پھیپڑوں کے لیے اکثیر پرانی کھانسی میں فائدہ دیتا ہے، درد گردہ اور درد مثانہ کو دور کرتا ہے، پیٹ نرم کرتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے، جگر و تلی کو طاقت بخشتا ہے اور ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ بغیر بیجوں کے کھائیں تو بہترین غذا ہے، بیج بھی کھائیں تو معدہ، جگر، تلی کو اصلی حجم پر، اصلی والیوم پر، اس کے اصلی آیتن پر واپس لاتا ہے، بلغم نکالتا ہے، آئندہ پیدائش کو بلغم کی روکتا ہے۔ ہلتے ہوئے ناخنوں پر گودا لگانے سے ناخن جم جاتے ہیں۔ انگور جب درخت پر پورا پک جائے پھر کھایا جائے، یہ ابن ماسویا کی روایت ہے۔ اختلاف اطباء بعض پتلے چھلکے والے انگور کو فوراً کھانے کی تاکید کرتے ہیں، جبکہ دوسرے موٹے چھلکے والے کو کچھ دن پڑا رہنے کے بعد قابل استعمال قرار دیتے ہیں۔ رونی نے کہا ہے کہ روٹی سے انگور کھانے سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ انگور کے خوشوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بھیڑیں نہیں لگتی۔ کھجور پر بھی یہی عمل کیا جاتا ہے۔ یونانی دیو مالا میں دیویسس اور بھارتی دیوی مالا میں اندر دیوتا کے حوالے سے انگور کا ذکر کیا گیا ہے، جس نے شراب بنانے کا طریقہ سکھایا۔ انگور سریع الہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، خون صالح پیدا کرتا ہے۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ انگور سے بننے والا خون انجیر سے ہلکا اور کم ہوتا ہے۔ دوسرے اطباء کہتے ہیں کہ انگور کا پوست گل جائے تو یہ انجیر سے بہتر خون اور صالح خون پیدا کرتا ہے، جگر کو قوت دیتا ہے، سستی اعضاء کی دور کرتا ہے۔ گودا شکر کے ساتھ پکا کر پئیں تو پیاس کو کم کرتا ہے۔ ویدوں کے مطابق انگور کی لکڑی جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر پینے سے گردہ و مثانے میں پتھری کی پیدائش رک جاتی ہے، اور اس کے لیپ اور پلانے سے جسم کے اکثر ورم اتر جاتے ہیں، بواسیر کے مسے اتر جاتے ہیں، اور اسی راکھ کو سرکے میں ملا کر لگانے سے باولے کتے کے کاٹے کا زخم بے ضرر ہو جاتا ہے۔ یہ عمل تجربہ شدہ نہیں، کتا کاٹے جیسے ممالک بیماری پر تجربہ کرنا خطرناک ہوگا۔ منقے کا خسارہ شراب کے خمار کو رفع کرتا ہے۔ آگ میں پکا کر جوشاندہ بنایا جائے تو اس کے غرارے حلق کی سوزش ختم کر دیتے ہیں۔ پینے سے خونی قے اور نکسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا لیپ خونی بواسیر بند کر دیتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ انگور معدے کے لیے مقوی، کھانسی میں مفید۔ اس کا لعاب آگ پر گاڑھا کر کے اس میں میتھی اور انجیر ملا کر شہد کے ساتھ دینے سے پرانی کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ بادام کی مینگ کے ساتھ خفقان کو نفع ہوتا ہے۔ خفقان ایک بیماری ہے جس سے آدمی گھبراتا ہے۔ مرگی میں بھی مفید ہے، جو کہ پانی کے ساتھ منقع ابال کر دینے سے پیشاب آور گردے سے پتھری کو نکال دیتا ہے۔ ان مشاہدات کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فوائد بتائے ہیں ہر ایک کی تصدیق موجود ہے، جبکہ اکثر ان میں سے اس امر سے ناآشنا تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت بیان فرمائی۔ حکومت ہند کے ایگریکلچرل کیمسٹ بمبئی نے قابل خوراک اجزاء کی موجودگی 90% قرار دی ہے۔ معدنی نمکوں کے علاوہ وٹامن، گلوکوز، فولاد، فاسفورس، کیلشیم، آکسیلک اور ٹارٹرک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ بیجوں میں ایک تیل، چکنائی اور ٹینک ایسڈ ملتے ہیں، جبکہ چھلکے میں
زیادہ طور پر ٹینک ایسڈ ہوتا ہے۔ شکر کی مقدار 18% ہے۔ یہ شکر جسم کو نقصان نہیں کرتی ہے۔ انگور میں غذائیت جوہر کافی ہے، جسم کو قوی کرتا ہے، بہترین غذا، جلد ہضم ہوتا ہے، سالے خون پیدا کرتا ہے، پیاس رفع کرتا ہے، بخاروں کو دور کرتا ہے، دق، نزلہ، زکام، کھانسی کے مریضوں کو مفید ہے، ملین شکم ہے، پیٹ کو ہلکا کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ منقے کا پانی والا نسخہ بھارتی حکومت کے یونانی طب شعبے نے شائع کیا ہے۔ طب یونانی میں منقع کا جوشاندے کا ایک اہم جزو رہا ہے۔ معجون زبیب ایک مشہور مرکب ہے، دواخانوں میں ملتا ہے۔ گرجا گھروں میں متبرک پانی بپتسمہ منقع بھگو کر دیا جاتا ہے۔ مطابق ہندو دیو مالا شراب کا گرو اندر دیوتا ہے، اس نے شراب بنانا سکھائی۔ ان کے ہاں شراب یا سوم رس حلال ہے۔ عیسائی تعلیمات میں شراب حرام ہے، مگر پادریوں نے توضیحات کے ذریعے انگور کی شراب کو مذہبی رسوم میں داخل کر لیا۔ دنیا کے کسی مذہب نے واضح نہیں کیا کہ شراب کو اس کے پیرو چاہیں تو نوش کر سکتے۔ طارق بن سوید جعفری نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں انگور ہوتے ہیں، کیا ہم ان کا رس نکال کر پی لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا، ہم اس سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو ہرگز شفا نہیں، جبکہ بذات خود یہ بیماری ہے۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد اور ترمذی سے ماخوذ ہے۔ ابو نعیم فتح الکبیر میں درج ہے کہ جس کسی نے شراب سے علاج کیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی شفا نہیں۔ اطباء کے قدیم نسخوں سے میں شراب سرخ یا برانڈی سے کا ذکر ملتا ہے، مگر تجربات سے یہ واضح ہوا ہے کہ شراب علاج میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے طبیب کو حرام چیزوں سے علاج کی اجازت نہیں دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشاہدہ شامل فرمایا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں۔ شراب علاج نہیں بلکہ پیدائش بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ یورپ میں کھانسی، سردی، زکام، نمونیا کا بہترین علاج شراب برانڈی مانا جاتا ہے۔ اسپرٹ وینامن گلیسی نام سے برانڈی طب جدید میں استعمال کی جاتی ہے۔ بعد کی تحقیقات سے برانڈی دینے سے پھیپھڑوں کا دفاعی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، امیونٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک گلاس شراب گردوں میں ورم پیدا کر سکتا ہے، اس کا ہر گھونٹ دماغ کے خلیوں کو ضائع کرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ صلاحیت یادداشت مستقل طور پر خراب ہو جاتی ہے، جگر اور معدے کے لیے زہر ہے، بیمار جسم کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، آپ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو کس قدر پسند آئی اس کے لیے کمنٹس کریں براہ کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم کلونجی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ایک مختصر سا تعارف تھا کلونجی کا۔ اب اس کے تعلق سے کچھ نسخے ہیں جو بہت مفید ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہیں۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ سرکہ، صنوبر کی لکڑی کا برادہ، کلونجی، اگر اس کو ابال کر جہاں دانت میں شدت کا درد ہو رہا ہو وہاں لگایا جائے تو اس کو بہت فائدہ ہو، درد دور ہو جاتا۔ سرکہ اور کلونجی کا استعمال کرنے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا جائے اور بواسیر کے مسوں پر اگر لگایا جائے تو مس سے جھڑ جاتے ہیں۔ کلونجی، حب الرشاد سرکے میں ابال کر گنج پہ اوپر لگانے سے بال اگاتے ہیں۔ اس کے دھوئیں سے، کلونجی کے دھوئیں سے زہریلے کیڑے بھاگ جاتے ہیں اور گرم کپڑوں میں رکھیں تو کیڑا نہیں لگتا ہے۔ کلونجی، باپچی، گوکل، دار ہلد کی جڑ، گندک۔ کلونجی، باپچی، گوگل، دار ہلد کی جڑ، گندک، ہر ایک 5 تولہ، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے، 5 تولہ کے حساب سے 60 گرام ہو گئے، ہر ایک کو 60 گرام لیا جائے۔ پھر سماعت فرمائیں، کلونجی، باپچی، گوگل، دار ہلد کی جڑ اور گندک، یہ ساری چیزیں 60 گرام لی جائیں اور پیس کر ناریل کی 2 بوتل ناپ تیل میں ڈال دیں۔ 7 دن دھوپ میں پڑا رہنے دیں، اس کے بعد چھان کر تیل علیحدہ کریں
یہ تیل لگانے سے جلدی بیماریاں اور برس، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ برس ایک بیماری ہے سفید داغ کی، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر پانی کے اندر کلونجی کو ملا کر لیپ کیا جائے تو چھیپ کے داغ چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیمسٹری کیا ہے، کیمیاوی ساخت کیا ہے، اس کے بارے میں کہ کلونجی کے بیجوں میں 2 قسم کے تیل ہوتے ہیں، ایک اڑنے والا اور دوسرا گاڑھا۔ اڑنے والا جو تیل ہے فرازی، وہ 1.5% ہوتا ہے، اور گاڑھا تیل جو قائم رہنے والا ہے وہ 37.5% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ البیومن، مٹھاس، لیسدار مادہ، نامیاتی تیزاب، گلوسائڈ، میلنتھین، میٹرابائن کے علاوہ کڑواہٹ والے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ گلوسائڈ سیمیائی اثرات رکھتا ہے۔ کلونجی زیادہ مقدار میں مسلسل کھانا جو ہے نقصان دہ ہے۔ موجودہ دور میں ماڈرن مشاہدات جو ہیں، جدید مشاہدات پریزنٹ پیریڈ میں ڈاکٹرز اور اطباء نے، حکیموں نے نکالے ہیں۔ اطباء نے ابتدا میں امراض البطق میں زیرہ سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ جالینوس پیٹ کے امراض میں بڑا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس کے نسخے کلونجی کو شہد ملا کر دیتا تھا۔ اتفاق سے اس کے علاوہ سانس گھٹن، خرابی جگر، پھوڑے پھنسی اور اعصابی تکالیف، یہ اعصابی تکالیف جو ہمارے 5 سینس ہوتے ہیں ان کو متاثر کرنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں اس کا استعمال بہت پر اعتماد طور پر کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی شفا کلونجی میں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو 3 حصہ کلونجی، 1 حصہ کاسنی کے بیج ملا کر بعد ناشتہ 1 چھوٹا چمچہ دیا گیا۔ 1 ہفتے میں خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے لگی اور پیشاب میں شکر ختم ہو گئی۔ 90 مریضوں کا علاج کیا گیا جس کا رزلٹ بہت بہترین آیا، لیکن ذیابیطس کے لیے اسے مکمل شفا قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔ اس سے بیجوں کا دودھ آتا ہے، اتارنے، حیض بڑھانے، پیشاب آوری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹ سے ہوا نکالنے، بدہضمی میں مفید ہے۔ کلونجی قسط شیریں ملا کر ناشتہ اور رات کے کھانے کے بعد دیں تو پرانی پیچش اور دمے کو فائدہ ہوتا ہے۔ دمے کے مریض جن پر دیگر دوائیں بے اثر ہو گئی ہوں، کلونجی کی آمیزش سے بہتر ہونے لگتے۔ قسط شیریں جنسی کمزوری کے لیے اچھی دوا ہے۔ جنسی کمزوری، سیکسول ویکنس، اس کے لیے قسط شیریں بہت اچھی دوا ہے۔ کبھی کبھی تنہا اس کا اثر اتنا مفید نہیں ہوتا، تب اس کے اندر حب الرشاد اور کلونجی کو شامل کر دیا جاتا ہے تو فائدہ جلد ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو قسط شیریں حب الرشاد میں ہم وزن برابر کے وزن کا ملا کر پیسنے کے بعد سرکے میں گھول لیا جائے اور اس کو ابالا جائے، پھر چھان کر جو دوائیں ہیں ان کو پھونک کر نکال دیجئے۔ جو لوشن بچے وہ جلدی بیماری کے لیے، اسکن پرابلمز کے لیے بے حد مفید ہے۔ اسکن پرابلمز کی طویل فہرست ہے، کوئی دوائی ایسی نہیں جو ہر ایک کو فائدہ بخش ہو، مگر یہ نسخہ جو ہے اکثر بیماریوں کو نفع بخش ثابت ہوا ہے۔ کلونجی اور حب الرشاد برابر کا وزن لے کر ملایا، توے پر جلا کر سرکے میں حل کر کے مرہم بنایا جائے۔ برس پر لگانے سے داغ 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر اسی نسخے کو بھونے بغیر خالص شہد کے ساتھ شہد کے شربت کے ساتھ مریض کو 1 چمچہ روزانہ کھلایا گیا۔ برس وہ بیماری ہے جس کا علاج عام حالات میں کوئی نہیں، مگر اس سے ٹھیک گرتے ہوئے بال اور گنج پر بال اگانے کے لیے اور اس علاج میں کلونجی اور مہندی کو سرکے میں حل کر کے سر پر تیسرے دن 1 گھنٹے کے لیے لگایا جائے تو بہت مفید ہے۔ بھارتی ماہرین نے اسے نفخ، درد شکم، پیٹ کا درد، قولن، استسقاء، پیاس کی بیماری، ذوف اعصاب یعنی نروس سسٹم، ذوف دماغ یعنی سائیکولوجیکل ویکنس، نسیاں جس میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، فالج، پیرالائز اور راشے میں مفید قرار دیا ہے۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے، چونکہ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے نہار منہ کلونجی کے چند دانے کھلائے جاتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح لیٹسٹ ویڈیو دستیاب ہوتی رہیں گی۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک میتھی ہے، جسے عربی میں حلبہ کہتے ہیں اور فنگریک بھی اس کا نام ہے۔ میتھی کی کاشت عام ہے، خودرو پودے کم ہوتے ہیں، گرم ہی نہیں سرد ممالک میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ انگریزی میں اسے فنگریک کہتے ہیں۔ تازہ میتھی اتنی خوشبودار نہیں ہوتی، سکھایا جائے تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ پنجاب میں قصور کی میتھی ایک خاص علاقے کی بنسبت دوسری جگہوں کے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استشفیو بالحلبہ، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ فتح مکہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ حارث بن کلیدہ حکیم نے فریقہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ کھجور، جو کا دلیا اور میتھی پانی میں ابال کر مریض کو شہد ملا کر نہار منہ گرم گرم پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، مریض کو شفا ہو گئی۔ محدثین نے کہا، کھجور کی جگہ انجیر بھی شامل کی جا سکتی ہے، مگر دونوں ایک ساتھ نہیں۔ کھجور اور انجیر ایک نسخے میں استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ ملیٹھی بھی تھی۔ محدثین کے مشاہدات: میتھی کا جوشاندہ حلق کی سوزش، ورم، دکھن میں مفید ہے، سانس کی گھٹن کم کرتا ہے، کھانسی کی شدت کو دور کرتا ہے، معدے کی جلن جاتی رہتی ہے۔ دیگر کھانسی کی دوائیں معدے میں خیزش کرتی ہیں، اس لیے میتھی بہتر ہے۔ پرانی کھانسی کے مریضوں کو جلن، معدہ اور بدہضمی رہتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میتھی اور سفرجل دونوں کھانسی ٹھیک کرنے کے ساتھ معدے کی اصلاح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ میتھی ریاح خارج کرتی ہے، گیس پاس کرتی ہے، بواسیر کی شدت کو کم کرتی ہے، پھیپھڑے کی سوزش کو دور کرتی ہے اور آئندہ کے لیے بچاؤ بھی کرتی ہے۔ میتھی کے ساتھ حب الرشاد شامل کرنے سے سیکری کو فائدہ ہوا اور بال گرنا بھی کم ہو گئے۔ میتھی میں موم میں پیس کر ملا کر سینے پہ لیپ کرنے سے چھاتی کے درد کو مفید ہے۔ میتھی پیشاب آور ہے، بلغم کو نکالتی ہے۔ گردوں کی سوزش میں اگر پیشاب کم آ رہا ہو تو پیشاب کو لاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی اندرونی جھلی کی تندرستی کی نگہداشت کرتی ہے، یعنی ان کو کنٹرول میں لاتی ہے۔ بلغم کے اخراج کے ساتھ جھلیوں کی کو توانائی دیتی ہے، ملتہب ہونے سے محفوظ رہے تاکہ ملتہب ہونے سے محفوظ رہیں۔ سوکھی میتھی سے بیج کا استعمال زیادہ مفید ہے۔ 5 گرام چھوٹا چمچہ پیسی میتھی پانی کے ساتھ کھائی جائے تو پیچش میں مفید ہے۔ اگر اس پانی کو گرم کر کے اس میں شہد ملایا جائے تو پیشاب اور کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ میتھی اشتہا آور ہے، بھوک کی کمی اور کھٹی ڈکاروں کو دور کرتی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے۔ مسلسل استعمال خنازیر کا بہتر علاج ہے، چونکہ خنازیر غدودوں میں تپ دق کی قسم ہے، غدودوں میں تپ دق ٹی بی کی قسم، اس لیے اگر اس کو قسط، شہد، روغن زیتون بھی شامل کر لیا جائے تو علاج جلد ہو جائے گا اور کمزوری شروع سے ہی دور ہو جائے گی۔ میتھی کا سریع الریاح ہے، ریاح کو دور کرتی ہے، پیشاب آور ہے، حیض کا خون بار بار آتا ہو تو اس کو مفید ہے، دودھ کی مقدار بڑھاتی ہے اور کمزوری کو دور کرتی ہے۔ جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ میتھی میں فولاد، وٹامن بی، خون کی کمی اور اعصابی کمزوری میں مفید ہے۔ ڈائبٹیز کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ چند مریضوں کو کلونجی 1 تولہ، تخم کاسنی آدھا تولہ اور تخم میتھی آدھا تولہ، یہ تناسب ریشو ملا کر ڈائبٹیز کی شدت کے دوران 3 ماشے کی خوراک میں صبح شام دیا گیا۔ 6 ماہ بعد اکثر مریضوں کے پیشاب میں شوگر کی مقدار برائے نام رہ گئی۔ میتھی کے بیجوں میں لعابدار اجزاء آنتوں کی جلن، گیس، پرانی پیچش اور معدے کے السر میں سکون دیتے ہیں۔ ٹھنڈ کے موسم میں کھانے کے بعد آدھا چھوٹا چمچہ لگاتار کھانے سے موسم کی اکثر بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اسے مفرح قرار دیا ہے۔ دمہ، پرانی کھانسی کے علاج میں قسط البحری اور حب الرشاد کے ہمراہ میتھی کے بیج شامل کر دینے سے علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام،
ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو سبسکرائب کرائیں۔ ہم بڑی محنت سے اور بڑی کد و کاوش کے ساتھ اس کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کو کلونجی کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک بیر ہے، جسے عربی میں سدر کہتے ہیں۔ زائی زی فس جوجوبا بھی اس کا نام ہے۔ گرم صحرائی علاقوں میں، ڈیزرٹڈ ایریاز میں عام چیز ہے۔ خودرو بھی ہوتا ہے۔ قلمی شیریں بیر سردی کے موسم میں جن مقامات پر 9 ڈگری سے نیچے درجہ حرارت نہیں جاتا، وہاں یہ بخوبی اگتا ہے۔ عام طور پر اس کا درخت 6 میٹر ہوتا ہے۔ اصل وطن اس کا چین ہے، جہاں اس کا درخت 9 میٹر تک بلند ہو جاتا ہے۔ سن 1906 میں چین سے بیر کی سفید قسمیں امریکہ امپورٹ کی گئیں اور جنوب مغربی علاقے ساؤتھ ویسٹرن ایریاز میں ان کی کاشت کی گئی۔ اب یہ وہاں کا مقبول پسندیدہ پھل ہے۔ امریکہ میں بیر کے جوش سے چھوٹی چھوٹی موم بتیاں بنائی جاتی ہیں اور تقریبات میں ان کو جلایا جاتا ہے۔ انہیں جوجوبا کینڈل کہتے ہیں۔ بیر سے کئی قسم کی چٹنیاں بنتی ہیں۔ گوشت کے ساتھ سبزی کی مانند بھون کر بھی پکایا جاتا ہے۔ شہد اور چینی کے ساتھ پکا کر لذیذ مربع بھی بنایا جاتا ہے، جیم بنایا جاتا ہے۔ چینی کھجور بھی کہتے ہیں۔ یہ درخت نقصان دینے والے کیڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محمد احمد زہبی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہاڑی علاقے کے بیر کو بہترین مانتے ہیں۔ بیری کی عمر میں 100 سال بڑھتا ہوا پایا جاتا ہے۔ پتوں کو گرم پھل سر تاثیر گردانتے ہیں۔ بیر کا رس نکال کر کھانڈ کے ساتھ پکا کر، کھانڈ یعنی چینی کے ساتھ پکا کر شربت بنا کر پیاس کو نہایت تسکین ملتی ہے اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ الہیب ایک بیماری ہے جس کے معنی کسی چیز کو دہشت ناک بنا دینا۔ مریض نیند میں ڈرتا ہے تو بیر کا رس نکال کر شربت بنا کر پلانا اس مرض میں مفید ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بڑی ہوئی تلی کم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں اگر پانی پڑا ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیر کو بڑا مفید بتاتے ہیں۔ اس حال معدہ کی کمزوری کے لیے لاجواب ہے۔ نظام ہضم، سسٹم آف ڈائجیشن کی اصلاح کر کے صحیح طور پر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ پیچش میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ طبیعت میں سفراوی مادہ یا جراثیمی سوزش آ رہے ہوں تو ان کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔ آنتوں کی خراش اور جلن کو دور کرتا ہے۔ غذا مہیا کر کے گری ہوئی طبیعت بحال کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے۔ بھوک بڑھاتا ہے۔ کوٹ کر کھایا جائے تو جھلیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے کھانے سے بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے قابض کہتے ہیں۔ مضر اثرات دور کرنے کے لیے شہد سے ملا کر کھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لذیذ پھل قرار دیا ہے اور اسے جنت کا میوہ بتایا ہے۔ پتوں کو صفائی کے لیے، میت کی پاکی صفائی کے لیے بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر غسل دیا جاتا ہے۔ پرانی خواتین بیری کے پتوں اور ریٹھوں کو ملا کر ابال کر سر کی جلد کی صفائی کرتی تھیں۔ بال ملائم، لمبے اور چمکدار ہو جاتے تھے۔ بیر کا تنا موٹائی کم، درخت 50 فٹ بلند ہو تو بھی موٹائی گولائی میں 8 فٹ۔ پھاگن اور چیت پرانے پتے گر جاتے ہیں اور اساڑھ کے مہینے میں اور ساون میں نئے نکلتے ہیں۔ پھاگن کے مہینے میں پھل پکتا ہے۔ ہر ٹہنی پر ایک سیدھا اور ایک مڑا ہوا کانٹا ہوتا ہے۔ گوند سے
लाख बनती है। छाल से कपड़े चमड़ा रंगने के लिए लाल रंग हासिल होता है। बेर कम खून बनाता है मगर उम्दा किस्म का बनाता है। देर में हजम होता है लेकिन दूसरी ग़िज़ाओं को हजम कर देता है। पका हुआ मीठा बेर निहायत मुफीद है, कब्ज नहीं करता मगर इसहाल बंद कर देता है, लूज मोशन को कंट्रोल कर देता है। अबू अली सीना का कहना है कि बेर खुश्क हो या ताज़ा हो तबीयत में लताफत और खुश्की पैदा करता है। खाने से पहले अगर खाया जाए तो भूख बढ़ाता है और प्यास को बुझा देता है। ज्यादा मिकदार में लूज मोशन का खतरा रहता है। शीरी बेर का रस 2 तोला रोजाना पीने से जो सफरा जमा हो जाता है वो निकल जाता है और आंतों से सुद्दे भी निकल जाते हैं और आंतों को कुव्वत बख्शता है। चीनी मिलाकर खाया जाए तो बहुत ही फायदा होता है। पके हुए बेर की गुठली निकालकर उसको सुखा लें। उनको पानी में डालकर शहद या खंड के साथ पकाने पर ताज़ा बेरों के फवाइद मिलेंगे। पेट के कीड़े मर जाते हैं। खुश्क बेरों को पीस कर सत्तू बनाए जाते हैं। ये सत्तू आंतों से निकलने वाले खून को बंद कर देते हैं। इनको सर्द पानी के साथ फाँकने से मैदे की रतूबत खुश्क हो जाती है। दूध पीते बच्चे को गर्मी के मौसम में अगर प्यास लगने लगे तो सूखे बेर चंद घंटे पानी में भिगोकर उनका पानी उस बच्चे को पिलाएं। हिंदुस्तानी वेद कहते हैं कि खट्टे मीठे और कसीले बेर काबिज और देर से हजम होते हैं। थोड़े से मुलय्यन भी हैं। खुश्की थकावट को दूर करते हैं। मिस्री की चाशनी में लौंग और बेर की गुठली पीसकर देने से जी का मतलाना और उबकाई का आना बंद हो जाता है। धूप के सूखे हुए बेर और इसके दरख्त की जड़ को पीसकर उसका जुशांदा देने से सफरावी बुखार दूर हो जाते हैं। खून साफ होता है। कच्चे बेर को नमक स्याह मिर्च लगाकर अगर खाया जाए तो दिल का बिखरना सही हो जाता है और जी ठीक हो जाता है। बेर की छाल का जुशांदा पीने से दस्त बंद हो जाते हैं लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये वैदों का ख्याल है। हमारी राय में दस्त बंद करने के लिए छाल पिलाना खतरे से खाली नहीं है। दमा और खांसी में बेरी के पत्ते नमक मिलाकर खिलाने से मुफीद है। मुंह के छाले दूर करने के लिए कीकर और बेर की छालों के जुशांदे से कुल्लियां करना फौरी तौर पर फायदा पहुंचाता है। बेरी और नीम के पत्ते घोटकर गंज पर लगाने से बाल उगते हैं। इसकी कोपलों को पीस कर और दही में घोलकर जले हुए जख्म पर लगाने से दुरुस्त हो जाता है। बेर की गुठली पीसकर टूटी हुई हड्डी वाले मकाम पर लगाने से दर्द कम होता है और हड्डी जल्द जुड़ जाती है। इसके फूल को घोटकर पानी और सिरके में मिलाकर बदन पर मलने से हिस्सासियत जो पित्ती उछलती है वो दूर हो जाती है। हिंदू फकीर और जोगी तवानाई हासिल करने के लिए बेरी की जड़ें लेकर उनका पानी निकालकर या उनके पानी को जोश देकर शहद मिलाकर पीते हैं। बेर का मरहम भी बनाया जाता है जो तमाम सोजिशी वरम को दूर कर देता। गूलड़ और बेरी के पत्ते पीसकर बिच्छू के कांटे का जहर उतारने के लिए उसका लेप करना बहुत मुफीद है। अतब्बा इसके मुजिर असरात दूर करने के लिए मस्तुलगी रूमी या सिकंजीस तजवीज की है। आम बेर की 3 किस्म से काश्त की जाती है। जंगली बेर, ये जायके में फीके या खट्टे हो सकते हैं। शीरी बहुत कम झाड़ियों में मिलते हैं। सूफी मिट्टी, छोटे और मीठे बेर होते हैं। सूफी खेती कई किस्म है, राजपुताना के इलाके में मिलती है। जंगली किस्म को हुकूमत बम्बई ज़रई गज़ट में मुकव्वी ग़िज़ा होने के अलावा खट्टी की वजह से बदज़ायक़ा करार दिया है। माहिरीन भूख लगाने वाली और मुकव्वी मैदा बताते हैं। सेब की पेवंदकारी से बेरी को लंबे बेर लगते हैं। गूदा ज्यादा होता है, मीठा, खुशबूदार, ताज़ा और सूखने के बाद भी बलगम निकाल देता है, कब्ज दूर करता है। गोश्त के साथ सालन के मानिंद दीगर सब्जियों के तरह बनाते हैं। गुठली निकालकर सुर्ख मिर्च नमक डालकर अचार बनाते हैं जो आम जिस्मानी कमजोरी और ज़ोफ़े हज़्म को मुफीद है, डाइजेशन की वीकनेस को दूर करता है। इसी नुस्खे को बजाय अचार के मार्मलेट की शक्ल में भी दी जाती है। बेरी का गूदा निकालकर खुश्क करके महाराष्ट्र में बोरकट नाम से खांड मिलाकर चटनी बनाई जाती है। ये मुरब्बा नुमा चटनी डाइजेशन की वीकनेस की अक्सर खराबियों को बहुत फायदा पहुंचाता है। हमने इस चटनी में अदरक भी शामिल की और अफादियत में इजाफा हो गया। सौंठ
کھٹ اور بیر لے کر پانی اور شہد میں پکانے کے بعد لعوق بنایا جائے اور اس کا چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد استعمال کرنا پیٹ کی اکثر بیماریوں بلکہ جگر اور گردے کی ساری بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ بیری کے پتے کوٹ کر زخم پکانے کی پلٹی سے بناتے ہیں۔ کھلے زخم پر اس کا مرہم زیتون کے تیل میں ملا کر لگانے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ بیر کی جڑ کا جوشاندہ یا اسے پیس کر پرانے اسہال میں دینا مفید ہے۔ بیر تازہ ہو یا سوکھا اپنی لیس کی وجہ سے منہ، معدہ اور آنتوں کی جلن کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ آنتوں یا معدے سے خون آ رہا ہو تو بیر کھانے سے بند ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی بیجا حرکت بند کر کے اس حال کو رفع کرتا ہے۔ بیری کی کیمیاوی ساخت میں لیسدار مادوں، مٹھاس، ثمری خصوصیات کی موجودگی کمزوری اور معدہ آنتوں کے السر کے لیے مفید ہے۔ السر کی دواؤں کی خرابی ہے، تیزاب ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خوراک ہضم کر کے جوہر کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ درد جلن ختم ہو جاتا ہے، مریض کی بھوک اڑ جاتی ہے، کھانا ہضم کرنے کی قابلیت نہیں رہتی ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے کہ بیر، بیہی اور جو اپنے لیسدار ہونے کی وجہ سے تیزابیت کو ختم کر کے ہاضمے کے عمل میں دخل انداز نہیں ہونے دیتے۔ بیر ہاضمے میں معاون ہے، خوراک ہضم کے عناصر اس میں موجود ہیں۔ السر میں کسی ایک کا یا بہتر فوائد کے لیے تینوں کا استعمال مریض کو جلد درست کر دیتا ہے۔ بیری کی جڑوں کا رس قبض، گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں وید لوگ پلاتے ہیں۔ اس میں تلی کا تیل ملا کر جوڑوں کی تکالیف میں مالش کرتے ہیں۔ بیر عناب کا قریبی عزیز ہے۔ بہترین عناب چین سے آتے ہیں جو ولایتی عناب کہلاتے ہیں، جو کھانسی، زکام اور سوزش گلا میں نہایت مفید ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بیر کے جو فوائد اس میں بیان کیے گئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کو صحت عطا ہوگی۔ براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک کندر گوگل ہے، جسے مکل بھی کہتے ہیں۔ تقریباً 6 فٹ بلند درخت خشک صحرائی ڈیزرٹڈ ایریاز کے اندر جیسے سندھ، بھاولپور، بھارت میں راجپوتانہ، خاندیش، کاٹھیاواڑ، آسام اور کورو منڈل میں گوگل کی زیادہ طور پر پیداوار ہوتی ہے۔ گوگل پر بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ سردی کے موسم میں اس کے پتے میں گھاؤ لگائیں تو گاڑھا سا سیال لیکوڈ نکلتا ہے، تنے میں لگائیں یا پتوں میں لگائیں، جو خشک ہو کر گہرے سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا گوند کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذائقے میں کڑوا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ سنسکرت میں کوشکانا اور گوگلو کہتے ہیں، جس سے درخت اور اس کی گوند کا نام گوگل پڑ گیا ہے۔ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے کندر اور لوبان کو ایک ہی چیز قرار دیا، جبکہ دونوں مختلف ہیں۔ جبکہ عام انگریزی لوبان میں لوبان بینزیان اور کندر جو ہے سلب نیم ہے۔ ابن القیم نے آداب الشافی کی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں یادداشت کی خرابی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندر کو لے کر رات میں اسے پانی میں بھگو دیا جائے، صبح نہار منہ اس کا پانی پیا جائے، کیونکہ یہ نسیاں یعنی بھولنے کی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ انہوں نے صبح نہار منہ اسے شکر ملا کر پیا اور فرمایا کہ یہ پیشاب کی تکلیف اور حافظے کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ حافظے کی کمی، تفکرات، ٹینشنز، غم، برے ماحول، کھٹے سیب کھانے سے، کھڑے پانیوں کو دیکھنے سے، خبروں کی لوح کو بار بار پڑھنے سے، چوہوں کی روندی خوراک کھانے سے، سر میں چوٹیں پڑنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گوگل بہت مفید ہے اور بے ضرر ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ یا بیماری سے خون
जम गया हो तो उसको दूर करता है, बदबू को दूर करता है, इसहाल को रोकता है, जख्मों को भरता है, खास तौर पर आंखों के जख्म और सोजिश को ठीक करता है। गोगुल गर्म पानी में हल करके गरारे कुल्लियाँ करने से जुबान की जलन और सोजिश दूर होती है। गरारे से गले की वबाई बीमारियां से जो सोजिश जलन हो जाती है वो नहीं होती है। मसूड़ों के जख्म भर जाते हैं, जहन को ताकत और सांस को खुशबू मिलती है। गोगुल के दरख्त की लकड़ी हमेशा गीली रहती है, इसमें तेल होता है, 2 साल भी नहीं सूखती, इसे मीठा फल लगता है। वेदों ने स्याह किस्म को भैंसिया गोकुल और दूसरी किस्म को हीरा भैंसिया गोकुल माना है। वैदिक में गंधले पानी में हल करके या ककरोंदों के पानी में खरल करके बवासीर के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। इत्रीफल माजून गोकुल वैदिक नुस्खे के मुताबिक गोकुल को दूगने गाय के घी में पकाकर बाद में नीचे बैठे हुए मवाद को निकाल लेने से उसे मजीद नुस्खे में शामिल किया जाता है। फालिज की वजह से कोई बदन का हिस्सा अगर नाकारा हो जाए तो गोकुल का इस्तेमाल खून की रुकावट को दूर करके खून का दौरान जारी कर देता है, फ़ालियत वापस लाता है, एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। सर दर्द, पुरानी खांसी, फेफड़ों के वरम और दर्द में बहुत फ़ायदा बख्श है। वरम हलक में जो हो जाता है उसको भी दूर करता है। बवासीर में खाना और धूनी देना बहुत फ़ायदा है। मसूड़ों की सोजिश को कम करता है, गुर्दा मसाने की पथरी निकाल देता है, पेशाब लाता है और दूध पिलाने वाली माओं का दूध बढ़ाता है। अर्कुन्निसा जो एक मर्ज होता है, टांग से लेकर सर तक होता है, उसको भी दूर करता है। कमर दर्द और नुखरस को भी फ़ायदा देता है। वैद इसे भूख बढ़ाने, ज़ोफ़े बाह यानी सेक्स की कमज़ोरी, गांठों को तहलील करने में इस्तेमाल करते हैं। सोट के जुशांदे के साथ गोकुल ज़ोफ़े हज़्म यानी अगर किसी का हाजमा कमज़ोर है तो उसके लिए गोकुल और काली मिर्च और सूरेहान तल्ख के साथ गठिया में देते हैं। सिरके में हल करके सिरके के सर के गंज में जो बाल नहीं आते हैं उसमें बहुत मुफीद है। नारियल के तेल में इसका मरहम बदबूदार जख्मों को अच्छा कर देता है। अतब्बाए जदीद के मुशाहिदात के मुताबिक असरात के लिहाज से कबाब चीनी से मिलता जुलता है। साबित सालिम, जिल्द पर असर नहीं रखता। जिल्द पर कोई जख्म, बदबू, सोजिश होती है तो दाफ़े असरात बड़े मुफीद होते हैं। पीप ख़त्म कर देता है, ज़ख्म को जल्द भरने में मदद देता है। इसका मरहम कोड़ के ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है। मकामी व अंदरूनी असरात की बिना पर दाफ़े ताफ़ुन यानी बदबू को दूर भगाने वाला, मकामी तौर पर और दौरान खून को जारी रखने वाला, आसाब के लिए सुकून आवर, मुहर्रक, जायका इसका कड़वा होता है, भूख बढ़ाने वाला है, इखराज रिया गैस को पास करता है। कोड़, गठिया, आतिशक, लाहौरी फोड़े, अमराजुल बोल, पेशाब की बीमारियों में बड़ी इसको शोहरत हासिल है। इसकी धुनी दिक यानी टीबी का मर्ज, सिल की बीमारी, पुरानी खांसी, सोजिश हलक, बवासीर में मुफीद है। घरों के कीड़े जो मच्छर, मक्खी, कॉकरोच वगैरह इसके धुएं से मर जाते हैं। कमरे के जरासीम हलाक हो जाते हैं। खाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत बदनी में इजाफा होता है, बॉडी की इम्यूनिटी में इजाफा होता है। खून के सफ़ेद दाने बढ़ते हैं। खाने के बाद ये पसीना, पेशाब, झिल्लियों की रुतूबत के रास्ते अखराज हो जाता है, बाहर आ जाता है और जरासीम को मारता है। मदरुल बोल पेशाब की बीमारी और पथरी को निकालता है। इसहाल, आंतों की सोजिश, कमज़ोरी, सूखापन में मुफीद है। इसके कोई मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ज़्यादा दिन तक खाया जा सकता है। तिब्बी बीमारियों, टीबी, आंतों की टीबी, पेलरोसी में इसको देते हैं। गरारों से मसूड़ों के ज़ख्म और सोजिश हलक मुंदमिल हो जाती है, भर जाती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद के हिसाब से इस पर कमेंट्स करें और बराए करम अपने दोस्त अहबाब को इस तरफ रुजू करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। हम बड़ी कदो काविश और
کوشش کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔